پہلی لائن ہی اس درد سے بھری تھی جو سینے میں ایک پتھر بن کر اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سفید کاغذ ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تھا، حامد بھائی، ابا جان کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑے گا، یہ مہینوں کا سفر ہے اور یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ایک چھوٹی سی دکان، حامد اسٹیشنری اینڈ باکس، جو میرے باپ فضل الدین نے 30 سال پہلے گول چوک جہلم کے اس کونے پر کھولی تھی۔ اس کی روز کی آمدنی بمشکل گھر کے اخراجات چلاتی تھی، لیکن میرے ہاتھ نے وہ کاغذ جھپٹ لیا تھا۔ میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، کرو۔ یہاں سے وہ سفر شروع ہوا تھا جس نے مجھے بتا دیا کہ محبت کا حساب رقم کے خانے میں نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے اپنی جمع پونجی ختم کی، پھر بیوی کی زیور، پھر وہ چھوٹی سی پلاٹ بیچی جو ہم نے بیٹے عارف کے مستقبل کے لیے خریدی تھی، پھر قرضے لینے شروع کیے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، آخری مرحلے پر تو ساہوکاروں سے۔ میرا حساب کتاب سادہ تھا، اپنے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے تو نکل جائے، لیکن میرے باپ کے سینے سے سانس نہیں جانا چاہیے۔ میرا بیٹا عارف جو اب 20 سال کا ہو چکا تھا، دکان سنبھالتا تھا۔ ایک دن میں دکان سے روز کی آمدنی لینے گیا تو اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ اس نے ڈبوں میں سے نوٹ گن کر دیتے ہوئے کہا، ابو، آج کل دکان پر صرف چھٹی کا بل ہی بکتا ہے، یہ پچھلے 500 روپے ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ابا جی کے لیے دوائی لے جانا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ ابو بس کرو، اس کی آواز میں روحیلی تھی، ہم پہلے ہی لاکھوں کے مقروض ہیں، آپ دن بھر کی ساری کمائی اٹھا کر لے جاتے ہیں، آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آنے والے اپنی رقم مانگ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ دادا ابو صرف آپ کے لیے والد نہیں ہیں، ان کے باقی بیٹے بھی تو ہیں، پھر صرف آپ ہی کیوں سب کچھ لٹا رہے ہیں؟ دکان میں خاموشی چھا گئی۔ باہر گول چوک سے رکشوں اور بازاروں کی آوازیں آ رہی تھیں، سامنے کشمیری چائے کی دکان سے اڑتی ہوئی چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف تھا، مستقبل کا ڈر تھا، بے بسی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، عارف بیٹا، تم اس وقت جس دکان میں بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں، میرے باپ کی ہے۔ رات کو جاگ کر سکون سے جس گھر میں سو جاتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا نہیں، میرے باپ کا ہے۔ یہ قرض، یہ پریشانیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ دوں گا، بس کسی طرح میرے باپ کی سانس چلتی رہے۔ میں نے رک کر اپنی بات کا وزن اس پر پڑنے دیا، پھر آخری جملہ کہا جو میری روح سے نکلا تھا، اور ہاں، میری ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جائیدادیں پھر سے بن جاتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال ہو جاتے ہیں، لیکن عارف، والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ یہ کہہ کر میں نے وہ 500 روپے اپنی جیب میں رکھے اور دکان سے نکل آیا۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خاموش تھا۔ میں سیدھا ہسپتال گیا۔ راستے میں نے اپنے ایک پرانے اسکول کے دوست سے فون پر بات کی اور مزید قرض لے لیا۔ میرا دل صرف ایک ہی جگہ ٹکا ہوا تھا، اس ہسپتال کے کمرہ نمبر 304 میں، جہاں میرے والد سفید چادر میں مشینوں سے جڑے ایک جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ دن گزرتے گئے۔ فضل الدین ابا کبھی ہوش میں آتے تو میرا ہاتھ تھام لیتے۔ ایک دن جب ان کی حالت ذرا بہتر تھی، انہوں نے مجھے پاس بٹھایا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے ہوا کے جھونکے سے ہلتی ہوئی پتی۔ حامد، تمہارے پاس نہ کوئی بڑی ڈگری ہے، نہ کوئی خاص ہنر، میں چلا جاؤں گا تو تم پر کیا گزرے گی؟ تمہاری فکر نے مجھے یہاں تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما۔ ابا جی، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ کام جو والدین کی دعاؤں سے ممکن ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی ڈگری، کسی ہنر سے ممکن نہیں ہوتے۔ آپ بس جیتے رہیں، مجھے دعا دیتے رہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے ہلکے سے میرا سر چوما۔ یہ وہ آخری ببرکت تھے جو انہوں نے مجھ پر نچھاور کیے۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن ہسپتال کے کوریڈور پر پڑی تھی، فضل الدین ابا نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، جیسے کوئی بہت طویل سفر طے کر کے بالآخر گھر پہنچ گیا ہو۔ میری دنیا اس لمحے ختم ہو گئی۔ میں نے سنا، میں نے محسوس کیا، لیکن میں موجود نہیں تھا۔ میری روح کا ایک بڑا حصہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ 13ویں 40ویں تمام رسمیں نام آنکھوں سے ادا ہوئیں۔ پھر زندگی نے مجھے دوبارہ اپنی دوڑ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ قرض خواہ دروازے پر تھے، دکان میں کاغذوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھا، گھر میں چولہا جلانے کے لیے بھی پیسے مشکل سے میسر تھے۔ عارف اور میری بیوی فائزہ کے چہرے فاقوں اور فکر سے پتھرائے جا رہے تھے۔ ایک دن میں دکان میں کھڑا تھا، شیلف خالی تھے، صرف ایک کونے میں میز پر فضل الدین ابا کی ایک پرانی لکڑی کی پینسل پڑی تھی جس سے وہ حساب کتاب لکھا کرتے تھے۔ میں نے وہ پینسل اٹھائی، اس پر ان کے ہاتھ کی گہری چھاپ تھی۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا قرار آیا۔ میں نے عارف سے کہا، بیٹا، آج سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، بس ایک شرط ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے دادا کو یاد کرنا اور اللہ سے ان کی مغفرت اور اپنی برکت مانگنا۔
عارف نے حیرت سے دیکھا لیکن ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم نے چھوٹے سے چھوٹا سامان بھی رکھنا شروع کیا۔ پہلے ہفتے صرف 200 روپے کی سیل ہوئی، لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری۔ پھر ایک عجیب سی بات ہونے لگی۔ جب بھی کوئی پرانا گاہک جو میرے باپ کو جانتا تو دکان میں آتا اور فضل الدین ابا کے انتقال کی خبر سنتا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ خریدنے لگتا۔ کوئی اپنے بچے کے لیے کاپیاں لے جاتا تو کوئی دفتری سامان۔ ایک بزرگ تو آئے اور کہا، فضل الدین بھائی بہت ایماندار آدمی تھے، تمہاری دکان سے ہی سامان لوں گا۔ مہینہ گزرنے لگا، قرض خواہ آتے، میں انہیں تھوڑا تھوڑا دیتا، معذرت کرتا، لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک بڑے اسکول کا مالک جو کبھی فضل الدین ابا کا دوست رہا تھا دکان میں آیا۔ اس نے دیکھا خالی شیلف دیکھے، میری مجبوری دیکھی، بولا، حامد ہمارے اسکول کو اگلے پورے سال کے لیے اسٹیشنری کی سپلائی درکار ہے، تمہیں ادائیگی پہلے کر دوں گا، تو مجھے سامان مہیا وار کر دیتے رہنا۔ یہ ایک معمولی آرڈر نہیں تھا، یہ ایک زندگی بچانے والا معاہدہ تھا۔ میں نے اسے قبول کرتے ہوئے اپنے باپ کو یاد کیا۔ پھر تو جیسے برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ اسی اسکول کے ریفرنس پر دوسرے اسکول آئے، ہماری چھوٹی سی دکان دوبارہ زندہ ہونے لگی۔ میں نے جو بھی کمایا اس کا ایک حصہ قرض ادا کرنے میں لگا دیا۔ عارف کی محنت بھی قابل دید تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، گودام صاف کرتا، سامان ترتیب دیتا۔ ایک سال گزر گیا۔ ایک شام جب موسم خزاں کی ہلکی سی ٹھنڈ ہوئی، ٹھنڈ ہوا میں تیر رہی تھی، میں نے اپنا آخری قرض، وہ ساہوکاری کا قرض جو سب سے زیادہ سود پر تھا، ادا کر دیا۔ بینک کا اسٹیٹمنٹ دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارا کھاتہ صفر نہیں بلکہ کچھ رقم جمع ہو چکی ہے۔ میں دکان میں کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں وہ رسید تھی، میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ٹوٹ پڑا۔ یہ آنسو غم کے نہیں، ایک عجیب سپردگی، ایک بے پایاں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اگلے دن میں نے دکان کو نئے سرے سے سجایا، نئے شیلف لگائے، ہر چیز بھری۔ گودام جو مہینوں سے خالی پڑا تھا وہ کتابوں، کاپیوں، پینسلوں کے کارٹنوں سے بھر گیا۔ یہ ایک خواب سے لگ رہا تھا۔ شام کو میں دکان میں بیٹھا تھا، عارف اکاؤنٹ بک میں کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی، عارف۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، قرض اتر گیا؟ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جی ابو، آخری قسط بھی کل ادا ہو گئی۔ میں نے آگے کہا، دکان بھر گئی؟ جی ابو، نئے آرڈر بھی آ گئے ہیں۔ گودام پورا بھر گیا ہے ابو۔ میں نے گہری سانس لی، میرے سپنے میں ایک کسک سی اٹھی۔ میں نے کہا، کوئی کمی تو نہیں ہے؟ عارف مسکرایا، اطمینان سے بولا، جی نہیں ابو، بالکل نہیں، سب کچھ ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہو۔ یہی وہ لفظ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میں اٹھا، دکان کے اس پرانے دروازے کی طرف گیا جہاں پر فضل الدین کا نام اب بھی کھردری پینٹ سے لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھا، پھر میں نے مڑ کر اپنے بیٹی کی طرف دیکھا۔ میری آواز گلو گیر تھی، جیسے بارش کے بعد کی زمین سے اٹھتی ہوئی بھیگی ہوئی خوشبو۔ معجزہ؟ ہاں بیٹا، یہ معجزہ ہے، لیکن یہ کسی پہاڑ کے ہلنے، سمندر کے پھٹنے کا معجزہ نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے ایک بوڑھے باپ کی آخری سانسوں میں چھپی ہوئی دعاؤں کا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، جائیدادیں بن جاتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، تباہ ہوئے کاروبار پھر سے بحال ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں یہ سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے رک کر اپنی آنکھوں سے 2 آنسوؤں کو گرنے دیا۔ لیکن بیٹا، والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ دیکھو، آج سب کچھ ہو گیا، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی چھوڑی ہوئی نیکیوں کا صدقہ ہے، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں دکان سے باہر نکل آیا۔ چوک میں شام کی بے چہرہ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایسا لگا جیسے کہیں دور کسی ستارے کے پاس میرے باپ کی مسکراہٹ چمک رہی ہے۔ دکان کے اندر عارف اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی گرتی رہی۔ اس نے اپنے دادا کی وہ پرانی پینسل جو اب بھی میز پر رکھی تھی اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگا لی۔ وہ کئی گھنٹے وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا جو کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔